اسلان خان خاکوانی صاحب کی، تو میں منچنا بات جی منچنا بات ہے معذرت۔ ٹیپنگ تو خیر ہمارا طریقہ نہیں ہے، ماشاءاللہ بھی کہیں اور ان کو مبارک۔ ٹیم کے بھی ذمہ لگانا چاہتے تھے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ میں ایک ایک رکن سے خود رابطہ کروں تاکہ وہ اس پروگرام میں اس کی اہمیت کو بھی سمجھے اور پروگرام میں اپنی حاضری جو ہے وہ اس کو یقینی بنائے۔ تو یہ بڑی کرواتے تھے کہ اتنے افراد فلاں تحصیل سے ہو جائیں گے، اتنے افراد فلاں تحصیل سے، تو ہر فرد نے مجھے کہا کہ منچنا بات سے ایک یا دو فرد، ایسے ہی ہر پروگرامات کے اندر ایسے ہی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو ایجنڈے کے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری تمام عبادات، میری تمام جد و جہد اور کوششیں، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزو، میرے پاس چونکہ دو مواقع ہیں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے، تو پہلا موقع میں مختصر ہی رکھوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں، نائب امیر پاکستان محترم ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب، جو کہ پچھلے دو دنوں سے دھند کا بھی بہت برے طریقے سے شکار ہیں۔ کل رات بھی ہم تقریباً 2 بجے ملتان سے صبح شورا تھی، پھر بعد میں کوئی اور پروگرامات تھے ملتان میں، تو میں نے سوچا دھندوں کی وجہ سے شاید آپ نہ آئیں، تو آپ کو خود ہی لے کے خود پکڑ لیا ہوں، تو میں پھر ان کے ساتھ ہو گیا۔ رات کو ہم تقریباً 1:30 پونے 2 بجے بہاولپور پہنچے، اس سے آگے موو نہیں کر سکتے تھے۔ پھر صبح ہم نکلے ہیں تو اللہ کا شکر ہے لیٹ دھند ختم ہوئی، لیکن ٹھیک ہو گیا معاملہ الحمدللہ۔ سو آپ کا ہم بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ضلع کے تمام معاملات بھی ہم ڈسکس کرتے رہے، ان سے گائیڈنس لیتے رہے، خود آپ سے بات کریں گے۔ عزیزو، بہاول نگر تحصیل کے تو میں سب ارکان کو بائی فیس بھی جانتا ہوں، اور نہالکا کے لوگ اور صادق بھائی اور بھائی محمد خان آج نظر نہیں آ رہے، اللہ خیر کرے۔ ایسا نہالکا بیٹھا ہوا ہے، بھائی محمد خان بیٹھا اور صادق بھائی بھی، اوکے ٹھیک ہے۔ عزیزو، بات یہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت کے سر ورق کے اوپر، جو کہ نعیم صدیقی صاحب نے لکھی ہے، ان کے سر ورق کے اوپر ایک چیز لکھی ہے، ایک حدیث، کہ جتنی مشکلات میرے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی مشکلات میرے اوپر آئیں وہ پہلے فرد سے لے کے اور تا قیامت کسی شخص پہ نہیں آئیں گی، اور جتنی جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے معاشرے میں آیا، پہلے فرد سے لے کے تا قیامت تک ایسا کوئی اندھیرا نہیں چھائے گا جتنے اندھیرے میں آیا، جہالت کے اندھیروں میں۔ ان جہالت کے اندھیروں میں آپ امیجن کریں، ایک شخص 40 سال ایک معاشرے میں موو کر رہے ہیں، ان کی اچھی بہترین ریپیوٹ ہے، اور اچانک ان کے اوپر ایک وحی آتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور وہ 5 آیات آتی ہیں جو کہ علم الانسان ما لم یعلم تک جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ شخص آ کے کہتا ہے کہ یار میں نبی ہوں اور میری پیروی کرو، اور اللہ کی میرے ساتھ چلو جو میں کہہ رہا ہوں، اور اللہ کی بندگی کرو، میری پیروی کرو۔ کتنا ایک عجیب سما ہوگا، لوگ کیا کہتے ہوں گے، اور لوگوں نے جو کہا وہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ نے یہ فوکس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا قرآن ہے، کتنی ہزار آیات ہیں، کوئی یہی 5 آیات ہی اللہ تعالیٰ نے پک کیوں کی؟ یہی 5 آیات، اور بھی کوئی ہو سکتی تھی۔ قرآن تو حکمت سے لبریز ہے۔ سورۃ العصر کے بارے میں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہی آ جاتا تو انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی تھا، تو سورۃ العصر سے بات شروع ہو جاتی۔ صرف یہ 5 آیات، اللہ کی حکمت کیا تھی؟ اس کے اوپر میں نے جب
آپ سب کو تو پتا ہوگا، چونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اتنا لائق بھی نہیں ہوں، تو اس لیے میں نے جب غور کیا تو میرے سامنے چند چیزیں آئیں جو کہ آپ کے لازمی علم میں ہوں گی، میں آپ سے وہ شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، بڑا سبق ہے ان 5 آیات میں، اور وہی ہمارے لیے سبق ہے عزیزوں۔ ہم اپنا نیا ٹینیور شروع کر رہے ہیں، ہر ٹینیور میں ہر امیر نے بہترین محنت کی ہے، اور ارکان نے بھی بہترین اپنا رول پلے کیا ہے، ہر سطح کے امیر نے بہترین محنت کی ہے۔ کوئی یہ باتیں غلط ہے کہ فلانے نے بہت اچھا کیا اور فلانے نے کام کیا، ہر کوئی اپنے پورے خلوص کے ساتھ کام کرتا ہے، کسی کے کچھ قسمت میں ہوتا ہے، کسی کی قسمت میں کچھ ہوتا ہے۔ تو ہم جب یہ نیا سٹارٹ لے رہے ہیں، اس سٹارٹ پہ میں نے سوچا کہ جس طرح بہاول نگر ہمارا اندھیروں میں ڈوبا ہوا، پورے پاکستان زرعی ملک ہے، اور اس زرعی ملک کے اندر سب سے زیادہ زراعت پیدا کرنے والا ضلع بہاول نگر ہے، لیکن یہاں کا نوجوان بھوکا ہے، یہاں پر بیماری ہیپیٹائٹس سی سب سے زیادہ ہے، دینی تعلیم کم ہے، یہاں پر نوجوانوں کے لیے دوسری دنیاوی تعلیم نہیں ہے، ہر طریقے سے ڈوبا ہوا ہے اندھیروں کے اندر۔ وہی 5 آیات، اب ان کا ترجمہ اور مختصر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اب یہاں پر اس آیت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سبق دے دیا کہ پڑھنا، یعنی کہ نظریے کے ساتھ جڑا رہنا، بنیادی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت آپ چیک کریں، پورے قرآن میں سے پہلا جو اللہ نے لفظ پک کیا وہ تھا اقرا۔ نزول کے اعتبار سے پہلی آیت یہ کی ہمارے لیے اقرا کیا ہے؟ ہمارے لیے اقرا ہے نظریے کے ساتھ جڑنا۔ کس کا نظریہ؟ اللہ کا نظریہ۔ اللہ کا نظریہ کیا ہے؟ اللہ کا نظریہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک اور شمائل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی عادات، ان کی تمام چیزوں کو اپنانا، میکسیمم جس حد تک ہم کر سکیں اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا۔ یہ تو بہت بڑا مضمون ہے، اس میں قربانی بھی ہے، اس میں ایثار بھی ہے، اس میں صبر بھی ہے، اس میں آزمائشیں بھی ہیں، بہت بڑا یہ عنوان ہے۔ اور سوائے اللہ کے علاوہ کسی چیز سے خوف نہ کھانا۔ میں نہیں کہتا کہ میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ میں جماعت کا کام نہیں کر سکتا کیونکہ میرے لیے رزق کی تنگی کا مجھے خوف ہے، میں فلانا کام نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس اس چیز کا کرایہ نہیں ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہے۔ بابا وسائل سے کب کون سی تحریک رکی ہے؟ مجھے آپ یہ تو بات بتا دیں۔ تحریکیں جو رکتی ہیں نا وہ نظریے کے ساتھ کم کمٹمنٹ کی وجہ سے رکتی ہیں، جو کہ سب سے پہلا لفظ ہے اقرا، پڑھ۔ یہ نہیں ہے اپنے رب کے نام سے پڑھے، قرآن تو نازل نہیں ہوا، کوئی اور ہدایت تو ہے نہیں، نظریے کے ساتھ جڑ جانا۔ اور یہ نظریے کے ساتھ آپ کیسے جڑیں گے؟ یہاں پر میں اس آیت کو کلوز کرتا ہوں۔ آپ کا ہفتہ وار اجتماع، ہفتہ وار اجتماع جماعت اسلامی کی بیک بون ہے۔ اس بیک بون کو اگر، یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر اس ریڑھ کی ہڈی کو آپ نے، تو مجھے بات بتائیں، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو آپ کوئی کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ قرآن کی پہلی آیت آپ کو یہ کہہ رہی ہے پڑھیں، یعنی کہ نظریے کے ساتھ جڑیں، کیونکہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے تو نظریے کے ساتھ جڑنا ہے۔ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ لا الہ ہے۔ اس نظریے کے ساتھ کیسے جڑیں گے؟ آپ اپنے ہفتہ وار اجتماعات کو اپنے لیے ایسے ضروری سمجھیں جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، حج فرض ہے۔ ہفتہ وار اجتماع تحریکی کارکن کے لیے فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ اس کو قضا کرنا، اس کو بغیر، میں تو اگر میرے بس میں ہوتا تو ہفتہ وار اجتماع کے لیے بھی
وہ والا حلف لیا جاتا کہ میں بغیر کسی شرعی عذر کے ہفتے وار اجتماع سے ایبسنٹ نہیں ہوں گا. اتنا امپورٹنٹ ہے ہفتہ وار اجتماع، اتنا امپورٹنٹ ہے. ہاں اگر آپ ہفتہ وار اجتماع کے وقت کوئی برابر کوئی اپنی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، وہ بھی جد و جہد کی ایکٹیویٹی ہے، وہ اور بات ہے. لیکن ہفتہ وار اجتماع بہت اہم ہے. تو یہ سن لیں، انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی نے اپنا ایک نائب امیر عمر فاروق رامے صاحب، ہمارا کوئی نائب امیر اب صرف آنریری نہیں ہوگا. ہمارے نائب امیر محترم عمر فاروق رامے صاحب اور ہمارے جو ایڈوائزر ہیں عرفان بھٹی صاحب، آپ اوپر کیوں یہاں بیٹھے ہیں؟ یہاں آ جائیں، یہاں آ جائیں. عرفان بھٹی صاحب ایڈوائزر ٹو امیر ضلع اور نائب امیر عمر فاروق رامے صاحب، یہ مرکز کی ہدایات کے مطابق ہفتہ وار اجتماع کو انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان کا، کراچی سے بھی زیادہ انشاءاللہ تعالی آپ اس کو مثالی ضلع بنائیں گے. ہر مصروفیت چھوڑ کے ہفتہ وار اجتماع میں آئیں گے. ہفتہ وار اجتماع ایک ٹیکے کی طرح ہے، ہر مہینے آپ کو، ہر ہفتے آپ کو ڈوز ملے گی انشاءاللہ، اور اس کے بہترین اثرات ہوں گے. اور قرآن کی پہلی آیت میں عمل درآمد تب ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، خلق الانسان من علق، خلق الانسان من علق. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اوقات چیک کرائی. تم جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے بنے، یعنی کہ ایسی چیز سے بنے ہوئے ہو جس سے کبھی کیچڑ، کبھی گارا، ہر گندی چیز کا نام لے کے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تم اتنی فضول چیز سے بنے ہو، یہ تمہاری اوقات ہے. کیوں؟ پھر دوبارہ انسان کے اندر 2 چیزوں کا مرکب ہے. انسان سن لے غور سے، 2 چیزوں کا، موبائل بند کر دیں، 2 چیزوں کا مرکب ہے انسان، جسم اور روح. ہم ساری زندگی اپنے جسم کی نشو و نما کے اوپر لگے رہتے ہیں، خدمت کرتے ہیں جسم کی، اور جسم کی اوقات اللہ تعالیٰ یہاں یاد کروا رہا ہے. گندے کبھی پانی سے اور کبھی گندے کیچڑ سے، کبھی ہر گندی چیز سے جسم بنا ہوا ہے. گندگی سے آئے اور مٹی میں جانے اور دوبارہ کیڑے کھائیں گے اور پھر کیڑوں کا فضلہ بن کے نکلے پڑے ہوں گے. گند سے بنے ہیں، گند بن کے نکل جائے گا جسم ہمارا. یہ ہے ہمارے جسم کی اوقات، اور اسی کی آپ نشو و نما میں، افزائش میں لگے رہتے ہیں. آپ نہیں، میں لگا رہتا ہوں. میں ہر وقت میرا جسم جناب، میں اپنی اس کی خدمت کرتا ہوں، زیادہ ترجیح اس کو دیتا ہوں، ہر معاملہ اس کو. لیکن دوسری چیز جو روح، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح میں سے پھونکا تمہارے اندر، اپنی روح. بالکل ایسے جیسے جگر ہوتا ہے نا، جگر اگر آپ ایک چھوٹا سا ٹکڑا، جگر خراب ہو جائے، آپ جگر کو نکال لیں تو کوئی بچے کا جگر میچ ہو جائے تو چھوٹا سا ٹکڑا ڈالیں تو وہ ری گرو کر جاتا ہے. روح کی یہی حالت ہے، چھوٹا سا اللہ تعالیٰ نے اپنے میں سے ہمارے اندر پھونکا، اس روح کی تو خدمت ہم کرتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں اوقات یاد دلوا رہا ہے کہ بابا اس جسم کی خدمت کرو، اتنی نہ کرو کہ تمہارا گھوڑا بن جائے روح اور سوار بن جائے جسم. حالانکہ الٹ ہونا چاہیے کہ گھوڑا ہو جسم اور سوار ہو روح. تو تب اللہ کے ساتھ کنیکٹیویٹی پیدا ہوگی. اللہ خود روح ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح میں سے پھونکا. تو اللہ کا جو بھی وجود ہے اس میں سے اللہ نے پھونکا. یہ دوسری آیت ہے، یہ اس کے اوپر آپ کو فوکس کرواتی ہے. تو عزیزو اس میں یہ توجہ لے لیں، روح کی غذا کی فکر کریں. روح کی غذا یہ تحریک ہے، اور یہ بھی ہفتہ وار اجتماعات سے آپ کی تحریک پیدا ہوگی. اور روح کی غذا کے لیے سب سے اہم چیز جماعت اسلامی بہاول نگر میں ایک بنیان مرصوص کمیٹی بنائی ہے. یہ لکھا ہوا ہے صفن کأنہم بنیان مرصوص، سورۃ صف آیت نمبر 4 کا آخری حصہ ہے. شیشہ پھرائی ہوئی دیوار بن جاؤ. یاد رکھنا، چاہے کفر کے لیے آپ کھڑے ہوں، چاہے حق کے لیے آپ کھڑے ہوں، شیشہ پھرائی ہوئی دیوار نہیں ہوگی تو ناکام ہو جائے.
سیسا پلائی اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کے اوپر تو آج ضیاء بھائی نے اور سب مربیوں نے آپ کو بہترین لیکچر دیا ہے. ہم نے کمیٹی بنائی ہے, یہ پاکستان کا پہلا تجربہ جماعت اسلامی پاکستان کا, بنیان مرصوص کمیٹی. انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کا ہر رکن ایک جان ہوگا, اور جب ایک جان ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی. اور اس کے اوپر میں تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کیونکہ وقت آئے گا. میں بار بار صدر محمد حسین ضیاء صاحب بنیان مرصوص کمیٹی کے صدر ہیں, اور ہمارے دونوں معزز سابق امرائے اضلاع ولید ناصر چودھری صاحب اور چودھری افتخار ندیم صاحب, یہ دونوں اس کمیٹی کے ممبر ہیں. کوئی آپ کو مسئلہ ہو کسی قسم کا, گھریلو معاشرے کا کوئی مسئلہ ہو, کسی کارکن سے ہو, کسی رکن سے ہو, آپ کے مسئلوں کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے. ہر وقت اس کمیٹی کی سنگل کال پہ پورا نظم ضلع حاضر رہے گا. جس طریقے سے پہلی آیت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ دو افراد ہیں, رپورٹ پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی. دوسری آیت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ کمیٹی ہے انشاءاللہ محمد حسین ضیاء صاحب کی اس کے اوپر. تیسری آیت سوشل میڈیا, اقرا وربک الاکرم, پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم, جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. سوشل میڈیا عزیزو, مجھے ایک بات بتاؤ, کیا اللہ تعالیٰ توبہ نعوذ باللہ لامحدود ہے نا جی, انفائنائٹ ہے؟ اوکے ایک منٹ, اللہ تعالیٰ انفائنائٹ ہے, لامحدود ہے. ایک قلم کا مطلب وہ پین نہیں ہے, قلم کا مطلب ہے سیکھنے کا, مارکیٹنگ کا میڈیم کو کیا کہیں گے, میڈیم یعنی کہ ذرائع ابلاغ, یہ ہوتا ہے قلم. تو اللہ تعالیٰ نے سوچے, اللہ تعالیٰ کا ویژن انلیمیٹڈ, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی وحی کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ہمیں چیزیں قلم کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ ہر اسلامی تحریک کے بندے کے لیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس وقت کی ماڈرن ذرائع ابلاغ کے اوپر کمانڈ حاصل کریں, گرفت کریں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے قیم ضلع محترم جو کہ آرکیالوجسٹ ہیں, پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں, انٹرپرینیور ہیں, کوئی ایسا کمبینیشن آپ کے پورے, میں تو نہیں کہتا پورے پاکستان میں, لیکن کم ہی ملے گا ایسا امیر اور قیم کا کمبینیشن آپ کو. امیر امریکہ سے پڑھا ہو اور جو قیم صاحب ہیں وہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہوں, ماشاءاللہ. اور عزیزو میں آپ کو یہ بتاؤں, اس میڈیم کے اوپر انشاءاللہ تعالی اسٹرانگ گرپ حاصل کرنے کے لیے میں ایک بات فخر سے کہتا ہوں سر, ٹک ٹاک کے اندر ہمارے امیر ضلع بہاول نگر کے جو لائکس ہیں وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے لائک سے زیادہ ہے, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. یہ ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے, یہ بہت پازیٹیو چیز ہے, بڑھ کے آپ لوگ آگے آئیں. اور آخری چیز کے لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اور قیم صاحب ہم مل کے آپ لوگوں کو یہ تیسری اور چوتھی آیت کے اوپر سوشل میڈیا پہ بہترین گرپ کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آلریڈی بھی ہم بہت آگے ہیں. علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ علم دیا جس سے وہ نہ جانتا تھا. عزیزو یہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور یہ وہ چیز ہے کہ تحریک اسلامی جو ہمیں کئیوں کو ورثے میں ملی ہے, کئیوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے. اگر ورثے میں ملی ہے تو ہمارے باپ وغیرہ نہیں جانتے تھے اس کو, یا دادا نہیں جانتا تھا اس کو, اللہ تعالیٰ نے عنایت کی. اور اگر ہم نے خود آپ کی ہے, اگر ہم نے خود اپنایا اس تحریک اسلامی کو, تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور اس لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جڑ جائیں اس کے ساتھ, سیریس ہو جائیں. اور انشاءاللہ باقی مختصر گفتگو اگلے حصے میں کروں گا. میں انشاءاللہ آج جم کے بیٹھے میں بڑی تعریف کرنا چاہتا ہوں. ایکسیلنٹ ماشاءاللہ ارینجمنٹ آج کیا ہے جی قیم صاحب آپ نے اور نظم ضلع نے, ویری گڈ, ویل ڈن, ایکسیلنٹ. آج آپ نے, میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک اور ریکویسٹ بھی کی ہے. پہلے انہوں نے ظہر کے وقت چلے جانا تھا, میں نے کہا 2-3 دن سے اتنی آپ دھن کر رہے ہیں, ہمارے ارکان کی پیاس نہیں بجھے گی.
آپ ان کے بیچ میں پلیز موجود رہیں، تو ان کی مہربانی ہے کہ اب وہ عصر کی نماز تک ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ ڈائریکٹ ان سے سوال جواب بھی کریں گے، اور ظہر کی اب نماز تک گھنٹہ سوا گھنٹہ جم کے بیٹھ کے گفتگو بھی سنیں، اور پھر ظہر کی نماز کے بعد جب سیشن ہوگا ان کے سوالات جوابات بھی ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے میں موجود بھی رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔